آج کی مہمان خاص میں خاص مہمان بنی تحریک انصاف کی سینٹرل پنجاب خواتین ونگ کی صدر اور رکن صوبائی اسمبلی ثانیہ کامران، جن سے ملنے ان کے گھر پہنچے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، آئیں پلیز، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ سیاست میں آپ کس طرح سے آئی اور پاکستان تحریک انصاف کو ہی جوائن کیوں کیا؟ دیکھیں، سیاست میں آنا تو بالکل ایکسیڈنٹل تھا، کبھی نہیں سوچا تھا کہ پالیٹکس کا حصہ بنیں گے، لیکن خان صاحب کا جو نظریہ تھا اور ان کے جو فلاحی بہبود کے کام تھے، شوکت خانم تھا یا نمل تھا یا آئی کے ایف تھا، اس کا تو ہم ہمیشہ سے حصہ رہے ہیں۔ میرے فادر کرکٹ کھیلتے رہے ہیں ان کے ساتھ، منظور الہی، میرے گھر میں 3 ماشاءاللہ ٹیسٹ پلیئرز ہیں، ظہور الہی، سلیم الہی میرے چچا ہیں، اور یہ ہے کہ ایز اے لیجنڈ تو ہم ان کو ہمیشہ ہی سراہتے تھے، پسند کرتے تھے، لیکن وہ میرے فادر کی جنریشن سے ایک چلتا آ رہا تھا۔ لیکن وی ایز اے نیو جنریشن، ایز ینگسٹر، ان کی جو باتیں تھیں، ان کا جو ہم ایک اخلاق دیکھتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ بڑا ہمبل ہو کے ملنا، عوام کے اندر گھل مل جانا، کرکٹ لوگوں کے ساتھ کھیلنا، بچوں سے پیار کرنا اور عوام کے لیے اتنا درد رکھنا کہ انہوں نے پہلے قربانی دی کہ جب اپنے سسر سے انہوں نے اتنے پیسے چھوڑ دیے اور انہوں نے جمائمہ سے شادی کی اور پھر جمائمہ کو چھوڑ دیا اس ملک کے لیے، تو مطلب یہ چیز جو ہے نا، آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر ایک شخص اپنے ملک کے خاطر اپنی فیملی، اپنے بچوں کی قربانی دے رہا ہے، ایک شخص جو اپنے ملک کے خاطر جو ہے وہ ہر پار تک جو ہے نا حد تک جانے کو تیار ہے کہ کرپٹ نظام ختم ہو، مافیا یہاں سے ختم ہو، ایک اچھا سسٹم آئے، مدینہ کی ریاست بنے، اور مدینہ کی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ انصاف ہو، یہاں پہ سب برابری کے حقوق کی بات ہو، اور لوگوں کو ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہو کہ یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، عورتوں کے حقوق ان کو ملیں، یتیموں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ملیں، ہم ایک اتنی اچھی ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں۔ تو خان صاحب یہ باتیں اب نہیں کر رہے، یہ باتیں تو وہ 96 میں بھی کرتے تھے، اور جب ہم نے 2000 میں ان کو دیکھا، ہم نے 2010 میں نے جب پی ٹی آئی جوائن کی ہے پراپر آفیشلی، جب میں نے عہدہ رکھا کہ بھی مجھے بھی ایک ڈیزگنیشن چاہیے، تو تب سے ہم ان کو انہی باتوں پہ سن رہے ہیں۔ جو لوگ ان کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہ اور طرح سمجھتے ہوں گے، لیکن ہم ان کے ساتھ بالکل ایسے بیٹھتے ہیں جیسے میں مجاہد بھائی کے ساتھ بیٹھے۔ تو ہم لوگوں کو بڑا موقع ملا ان کو سمجھنے کا، پرکھنے کا، ان کی ویژن کو سمجھنے کا۔ ان کی بہت ساری باتیں ہیں جو عام ایوریج آدمی کو سمجھ نہیں آتی، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا ہے تو ان کی سارے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ بالکل صحیح ثابت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی جو ایک ویژن، ان کی جو ایک لیڈرشپ کوالٹی، اینڈ سب سے بڑھ کے اسٹیٹسمین کوالٹی جو ہے، وی لو دیٹ۔ تو جو ہماری جنریشن کے جو بچے ہیں، جو 80s اور 90s کے ہیں، دے انڈرسٹینڈ کہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے، اینڈ وی فالو دیٹ۔ سیاست کو تو آپ بڑا اچھا مینیج کرتی ہیں، گھر کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ دیکھیے، گھر جو ہے نا وہ آپ کا ہوم گراؤنڈ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو اپنے ہوم گراؤنڈ کو نہیں چھوڑتے۔ سیاست میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اپنا ہوم گراؤنڈ جو ہے نا اس کو نہیں چھوڑنا۔ ان دا سیم وے اپنے گھر کا جو کام ہے نا وہ کر کے اگر عورتیں باہر نکلیں گی نا تو زیادہ سکسیزفل ہوں گی۔ تو میرے خیال سے جو گھر ہے نا وہ آپ کو ایک ٹریننگ دیتا ہے کہ ہاؤ ٹو مینیج تھنگس۔ گھر میں ایک عورت جو ہوتی ہے، میں ایم پی اے ضرور ہوں اسمبلی کے اندر اس وقت، لیکن گھر کے اندر آئی ایم دا ڈیفینس منسٹر، آئی ایم دا فائنانس منسٹر، آئی ایم دی انٹیریئر منسٹر، سب کچھ جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے جی۔ الحمدللہ بچوں کا، ہسبینڈ کا، ان لاز کا ٹائم بڑی اچھی طریقے سے مینیج یہ کیا ہے کہ ویکلی جو ڈیز ہیں وہ ورکنگ ڈیز ہیں فار مائی ہسبینڈ، فار می اینڈ مائی کڈس۔ ہم لوگ کام کرتے ہیں منڈے سے فرائیڈے تک۔ فرائیڈے کو میں، میرے ہسبینڈ اور میرے بچے جو ہیں ہم لوگ باہر جاتے ہیں، کھانا باہر کھاتے ہیں، ٹائم انجوائے کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، پورا دن اچھا اسپینڈ کرتے ہیں۔ سیٹرڈے جو ہے وہ میرے سسرالیوں کے لیے ہوتا ہے، ان کے ساتھ بڑا اچھا ہم لوگ ہلا گلا کریں گے، ان کو انوائٹ کرتے ہیں یا ہم جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد سنڈے جو ہے وہ میرے پیرنٹس کا دن ہے، اور میرے بھائی، 2 بھائی ہیں میرے ماشاءاللہ فرسٹ کلاس پلیئرز ہیں، بابر منظور الہی اور علی منظور الہی، ابھی وہ اپنے سٹارٹنگ کریئرز میں ہیں، اور میری مدر جو ہیں وہ فلی سپورٹ کرتی ہیں، اور یہ ان کی وجہ سے ہے کہ شادی کے بعد میں نے اپنی ساری پڑھائی مکمل کی ہے، اور ہر بچوں کے ساتھ پیدائش کے ساتھ ساتھ میں نے ایک ڈگری لی ہے، بی اے، گریجویشن، ماسٹر، سی ایس ایس، ایک بچے کے ساتھ۔ تو ایک بڑا اچھا اسٹرگل کیا ہے تھوڑا لائف میں، چھوٹی سی ایج میں اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے، اتنا میں کہتی ہوں کہ اس نے جو ایک ہوتا ہے نا سینس آف رسپانسبلٹی دی ہے۔ ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ میری عمر کی بہت ساری لیڈیز ہیں جو ابھی تک ٹی وی سیریلز میں پھنسی ہوئی ہیں، یا انسٹاگرام یا اسنیپ چیٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور لائف میں ابھی انہوں نے اسٹارٹ اپ بھی نہیں لیا۔
میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک ذمہ داری کا ایک عنصر ہے نا کہ آپ کو سینس آف رسپانسبلٹی وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احساس اتنا زیادہ دے دیا کہ ہم نے صرف میرے بچے نہیں ہیں، اس عوام کے، اس قوم کے، اس ملک کے سارے بچے جو ہیں وہ ہمارے بچے ہیں، اور ان کے فیوچر کے لیے ہم نے جتنی تگ و دو ہم کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ اپنے حلقہ میں موجود رفائی ادارے کے وزٹ پر گئیں۔ جہاں بچوں میں کھانا اور غریبوں میں راشن تقسیم کیا اور ادارے کے مختلف شعبوں کا دورہ کروایا۔ اچھا، کھانا تو ہم نے کھا لیا، یہاں پہ کیا کرتی ہیں آپ؟ روزانہ یہاں پہ آتی ہیں، کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ اصل میں یہ ہمارا اپنا UC کا ایک کمیونٹی سینٹر آپ سمجھ لیں کہ النور ٹرسٹ ہے۔ امجد بھائی اس کو دیکھتے ہیں، کیئر کرتے ہیں اس کی، اور ہی میکس شیور کہ ہماری جتنی بھی ڈیزرونگ فیملیز ہیں جو یہاں کے علاقے ہیں نا، رورل ایریاز ہیں، جو جاب لیس لوگ ہیں یا بچے ہیں جو اسکول میں نہیں جا پاتے، یا کسی کو کسی قسم کی بھی فیسلٹی چاہیے، انکلوڈنگ کہ ہمارے پاس فری ڈسپینسری اور ڈاکٹر یہاں پر موجود ہے۔ تو یہاں پہ اور کیا کچھ ہوتا ہے ہم دیکھیں؟ اٹس اے پراپر انسٹیٹیوٹ، یہ پراپر گرامر اسکول ہے، یہاں پہ ہمارے پاس کوئی 100 کی تعداد میں بچے ہیں۔ آئیں، میں آپ کو پہلے وزٹ کرواتی ہوں یہاں پہ۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ دیکھیں، کرونا سے پہلے تقریباً ہم 2 سے 2.5 ہزار لوگوں کا کھانا ریگولر بیسس پہ، یہاں لوکل ہاسپٹل ہیں وہاں پہ کھانا یہ نور پروجیکٹ کی طرف سے جا رہا ہے۔ یہاں پہ ہمارے ارد گرد، اس UC کے ارد گرد تقریباً 32 چھوٹے بڑے گاؤں ہیں۔ نہ صرف ان میں کھانا، ہم مساجد میں بھی کھانا پہنچایا رمضان کے اندر۔ ہم نے اس ایمرجنسی کے اندر کرونا کووڈ-19 کی وجہ سے ہمیں جو جاب لے آف ہوئی، جو جاب کٹس ہوئیں، اس میں تقریباً 4000 فیملیز تک ہم نے کھانا پہنچایا۔ یہ ہمارا جی یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹائم دیتے ہیں، دو کمیٹی۔ اب اس طرح بھی دیکھیں کہ ساری کی ساری جتنی بھی میڈیسنز ہیں وہ لوگ بھی والنٹیئر کرتے ہیں، ہم خود اکٹھے کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ہماری فری ڈسپینسری ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ فری ویل چیئر۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے ویل چیئرز بھی بانٹی بہت ساری، اور مطلب جو ہمیں لگتا ہے نا کہ اب اس چیز کی ہلکے میں ضرورت پڑ رہی ہے، تو وہ ہم جو فنڈز آتے ہیں اس کو مفت میں اپلائی۔ الحمدللہ یہ ڈینٹل کلینک ہے یونیورسٹی کے تعاون سے، یہ انہوں نے میں بنا کے دیا۔ 2 ڈاکٹر یہاں پہ آتے ہیں، آج کل کوارنٹائن ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سے زیادہ ایشوز آ رہے ہیں ہمیں، لیکن یہاں پہ بھی ہمارے تقریباً 25 سے 30 مریض روزانہ کسی قسم کا بھی، اگر بڑا بھی کوئی علاج ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ تک ہے، وہ بھی ہم ان کے ہاسپٹل میں ریفر کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ ہمارا ہے اسٹور روم۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمیں کوئی کلو پیکٹ بھی دیتا ہے نا ایز اے چیریٹی یا اس کے لیے، تو ہم وہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہر بندے کی گنجائش زیادہ نہیں ہوتی، لیکن ہر بندہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے، تو یہ پھر ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ وہی چیز ہے، جیسے ہم نے باہر ابھی کھانا کھایا، وہی چیز ہے جو ہمارے گھر میں آتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی پروڈکٹ ہے جو ہم لوگ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ ایون کہ کھانے کی چیز اور سیل، بیٹری اور شارپنر سے لے کے آپ صابن تک چیک کر سکتے ہیں کہ برتن بھی ہم اس چیز سے استعمال کر رہے ہیں جو ہم اپنے گھر میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم بڑے کوشش کرتے ہیں کہ ہم چاول یا آٹا یا اس طرح کی بڑی چیز کر دیں
جو باقی چیزیں ہیں وہ لوگ تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. جو بیسک آئٹمز ہوتے ہیں وہ ہم لوگ خود کر لیتے ہیں. ہم بلک میں لے لیتے ہیں. یہ دیکھیں جیسے یہ تھیلا بن رہا ہے, اس طرح ہم پیکنگ کرا کے لوگوں کو راشن جو بانٹتے ہیں اپنے ہاتھ سے, کہ یہ نہیں کہ وہ تھوڑی تھوڑی چیز ہو اور بس اوپر سے وہ لگ رہا ہو. تو پراپر ویٹ کر کے دیکھیں ویٹ ہو رہا ہے, اور پھر اس کو ہم سیل کر کے پیک کر کے اور پراپر ہم طریقے سے کام کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ ہماری چھوٹی کلاس ہے. یہ اگر بچوں کی موجودگی میں اگر آپ یہاں آتے نا تو جو خوشی ملتی ہے نا, آپ مطلب حیران ہوتے کہ اتنی خوشی ملتی ہے. کوئی شک نہیں ہے. وہ جو بچوں کی مسکراہٹ ہے اور وہ جو ان کا پیار ہے وہ امیزنگ ہے. اور سب سے بڑے مزے کی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی اور آرفنیج پہ جائیں نا تو وہاں بڑے بڑے بچے ہوتے ہیں, آپ چھوٹے چھوٹے بچے ملتے ہیں آپ, اور وہ اتنے پیارے پیارے بچے, وہ آ کے جی آپ کی کیا حال ہے آپ کے, اور وہ گودی میں بیٹھ جاتے ہیں اور پیار کرتے ہیں جیسے ہم ان کا ہی حصہ ہیں فیملی کی طرح. اور ان کو الحمدللہ یہ فیلنگ نہیں آتی ہے کہ ہم کوئی غیر ہیں, تو وہ ہمیں ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ہم ان کے ہی خاندان کا حصہ ہیں. پی ٹی آئی سینٹر پنجاب کے دفتر گئی, جہاں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اعجاز چودھری سے ملاقات کی. اچھا, آپ کے اوپر ایک اہم ذمہ داری ہے پارٹی کی جانب سے, خواتین ونگ کو آپ ہیڈ کر رہی ہیں پنجاب میں. تو خواتین کی بہتری کے لیے اب تک کیا کچھ کیا ہے جب سے آپ نے یہ ذمہ داری لی ہے؟ اچھا دیکھیں جی, ہمارے لیے تو بہت بڑے بڑے نام تھے. جب ہم وومن ونگ کی لیڈرشپ کو دیکھتے تھے تو مطلب سلونی بخاری, نوشین حامد صاحبہ, ڈاکٹر یاسمین, مطلب بہت بڑے نام ہیں. یہ سب ایک انسپریشنل خواتین ہیں ہماری پارٹی کی, اور ان کے بغیر ہمارے جو پلرز ہیں نا وہ کمزور ہوتے ہیں. اور جو سپورٹ ہماری سینئر خواتین جو ہیں وہ ہم جیسے ینگسٹرز پہ اگر دے دیں, ہمیں تھپکی دے دیں یا ہماری تھوڑی حوصلہ افزائی کر دیں, تو ہم لوگ تو ہمارا تو خون ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے اور ہم لوگ بھاگ کے اور زیادہ کام کرتے ہیں. تو جی میں مطلب سیف اللہ خان نیازی صاحب نے تمام ونگز کو بحال کیا جب وہ چیف آرگنائزر بنے, کیونکہ گورنمنٹ بن گئی تھی. یوزلی ہماری پاکستان میں روایت ہے کہ جب آپ حکومت میں آ جاتے ہو تو آپ تنظیم ختم کر دیتے ہو یا چھوڑ دیتے ہو, لیکن جی ہم تو آئے ہیں یہاں پہ رہنے کے لیے. پی ٹی آئی نے گورنمنٹ بنائی ہے پنجاب میں اور ہم نے پرفارم کرنا ہے, اور پرفارم تبھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پارٹی کی بھی تنظیم ہو. اور تنظیم کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس نے عوام اور حکومت, عوام بھی ہماری ہے, حکومت بھی ہماری ہے, جو تنظیم ہے وہ آپ کا برج ہوتی ہے کہ عوامی مسائل جو ہیں وہ ہم حکومت کو بتائیں, حکومت سے ہم قانون پاس کروائیں, اور عوام کو جو ہے نا ہم سہولیات فراہم کریں. تو جو پارٹی ورکر ہے نا ہمارا, وہ ابھی تک ریڈی ہے عمران خان کے لیے کام کرنے کو. اور ہماری موسٹلی جتنی پولیٹیکل جو ہوتی ہیں نا آپ کی جو پوزیشنز وغیرہ دی جاتی ہیں, اس پہ آنریری بیسس پہ لوگ کام کر رہے ہیں بغیر تنخواہوں کے. وہ اتنے جذباتی ہیں کہ اب ٹھیک ہے ہم نے گورنمنٹ بنا لی ہے, لیکن جب تک مکمل طور پہ آپ کی مدینہ کی فلاحی ریاست کی طرح کا ماڈل پاکستان نہیں بن جاتا, ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے. تو وہ لوگ ابھی بھی اپنی پاکٹ سے خرچ کرتے ہیں اور پارٹی کا جو تنظیمی معاملات ہیں نا وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح وومن ونگ کی جو ذمہ داری میں کہوں گی کہ سیف اللہ خان نیازی صاحب نے دی نوشین حامد صاحبہ کو, انہوں نے سینٹرل پنجاب مجھے دیا. تو جب مجھے دیا تو میرے پہ بہت بڑا ایک قسم کا ہے کہ مجھے آئی ہیو ٹو کم اپ ٹو دیٹ لیول جہاں پہ سلونی بخاری نے کبھی کام کیا, جہاں پہ نوشین حامد نے کبھی کام کیا, یا پھر جس طرح ڈاکٹر یاسمین کام کر رہی ہیں. تو میرے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن اگر بڑوں کی حوصلہ افزائی رہی اور وہ اپنی وزڈم جو ہے وہ مجھے دیتے رہے اور مجھے سکھاتے رہے, اور ورکرز کا پیار رہا اور خواتین کی سپورٹ رہی, تو انشاءاللہ سینٹرل پنجاب ود ان اے منتھ ہم لوگ تحصیل لیول اور یو سی لیول تک پہنچ کے اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے. اور جب لوکل باڈی ہم چاہتے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل ہو جائے, تو تب تک ہماری جو تنظیم جو ہونا وہ ذرا مضبوط طریقے سے کھڑی ہو, تیار ہو. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کہا جاتا ہے, ایک تاثر عام ہے کہ ایک گروپ ہے جو مرد سیاستدان ہیں ان میں, تو کیا کوئی خواتین میں بھی کوئی گروپ ایسا ہے یا گروپنگ ہے؟ دیکھیں میں اس چیز کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ پارٹی کے اندر کوئی گروپ ہے.
ہوتا یہ ہے کہ ہر بندے کی اپنی رائے ہے. ہمارا جو لیڈر ہے نا عمران خان صاحب پرائم منسٹر, وہ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں. جب ہم لوگ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو 4 لوگ 4 مختلف بات کرنے کا حق رکھتے ہیں, کیونکہ آپ کو آپ کے چیئرمین کی طرف سے اجازت ہے. اب وہ جو 4 قسم کی جو رائے ہیں وہ 4 گروپ نہیں ہے, وہ تجویز ہے. کسی کی سنی جاتی ہے, کسی کی نہیں سنی جاتی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی گروپ یا کوئی شخص یا کوئی ایک آئیڈینٹی کسی اور کے اوپر حاوی ہو گئی ہے. آج ان کی سنی گئی ہے, ان کا مشورہ اچھا تھا, کل کسی اور کی سنی جائے گی, ان کا مشورہ اچھا ہوگا. تو جو چیئرمین ڈیسیجن لے لیتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ان دا سیم وے اگر چیئرمین نے سیف اللہ خان نیازی صاحب کو تنظیمی معاملات دیے ہیں, عثمان بزدار صاحب کو سی ایم بنایا ہے اور آپ کو پنجاب دیا ہے, تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. وی آر لوئل ٹو دیئر چیئرز, ہم ان کی پوزیشن کے ساتھ ہیں. کل کو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے فیمیل ونگ کے اندر اگر نوشین حامد صاحبہ کو چوز کیا ہے اور انہوں نے ہمیں ذمہ داری دی ہے, تو میں امید کرتی ہوں کہ لوگ ہمیں بھی اسی طرح اپریشیٹ کریں اور ہمارا ساتھ دیں. اور ہاں, جب اگر ہم اچھا کام نہیں کریں گے تو ہم ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے تنقید سننے کے لیے. اچھا, جو خواتین ونگ کو تجاویز ملتی ہیں ان میں کوئی بشرا بی بی کی جانب سے بھی تجاویز آتی ہیں, آپ کی ملاقات ہوتی ہے؟ قطعاً نہیں, بالکل میری آج تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی. اچھا, ان کی جانب سے کوئی خواتین کے لیے بھی کوئی پارٹی لیول پہ کوئی کام نہیں ہوتا؟ ہاں, وہ اپنے فلاح و بہبود کے کام کرتی ہیں, لیکن اس کی بھی تشریح نہیں ہوتی. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ہمیں بتائے کہ بشرا بی بی وہاں آئی تھیں یا انہوں نے کچھ کیا. وہ اپنے طور پہ جو کرتی ہیں, سنا ہے ہم نے کہ وہ بہت سارے اچھے کام کرتی ہیں اور بہت کہیں کمی پیشی ان کو نظر آئے تو وہ اس پہ نظر رکھتی ہیں, لیکن پارٹی میں ان کا عمل دخل جو ہے بالکل نہیں. اچھا, سیاست جب کرنی ہوتی ہے تو بڑے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, الیکشن لڑنا ہو اور آپ کا آنا جانا, گاڑی, پیٹرول, تو کیسے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ دیکھیے, اس چیز کو ڈینائی اگر کوئی کرے نا کہ پیسے کی سیاست میں ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہ غلط بات ہے. جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے کہ جتنا آپ گڑ ڈالتے ہو اتنا میٹھا ہو جاتا ہے. ہمارا جو پاکستانی کلچر ہے ویری انفارچونیٹ کہ یہاں پہ آپ کو بڑے بڑے فلیکسز لگانے کے لیے, لوگوں کو اکٹھا کر کے کھانا کھلانے کے لیے یا ان کو کرسیاں دینے کے لیے پیسہ چاہیے. اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. ہمارا یہاں کلچر ایسے بن گیا شروع سے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اس کلچر کو چینج کرنے کی. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اتنا الیکشن جو ہے نا وہ اتنا ایزی ہو جائے کہ ایک عام آدمی اٹھ کے, جو ووٹر ہے, اگر وہ خود کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے تو پھر اس کو ووٹ ڈالنے کا بھی مزہ آئے گا. اگر ایک ووٹر ہے جو خود کینڈیڈیٹ ہی نہیں بن سکتا تو وہ تو بڑی ایک عجیب بات ہے. تو ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یوزلی الیکشن کے سسٹم پہ اس لیے بلیو ہی نہیں کرتے کہ جب میں خود کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتا تو میں ووٹ کیوں کاسٹ کروں. تو اس سوچ کو تبدیل کرنا جو ہے نا اس کو تبدیلی کہتے ہیں, اور یہ عمران خان صاحب ہی لے کر آئے ہیں صرف. کیونکہ اس سے پہلے ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ جو فیوڈل سسٹم تھا, جو کہ بڑا ہوتا تھا, سرمایہ دار آدمی وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کرتا تھا, اس کا پرائمری مقصد یہ ہوتا تھا کہ اپنے ہی بزنس کو بوسٹ کرنا. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ ہمارے جو اسمبلی میں کینڈیڈیٹس بیٹھے ہوئے ہیں, عمران خان صاحب نے جو ینگسٹرز اتارے ہیں یا مڈل کلاس کے جو لوگ اتارے ہیں, وہ کسی فیوڈل سسٹم سے نہیں ہیں, وہ کسی بڑے سرمایہ دار نہیں ہیں. ہمارے جو ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں وہ لوگ ہیں جو مڈل کلاس طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو مڈل کلاس کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, جو خواتین کی کچن کے جو مسائل ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ بجٹ کیسے بنائے گا. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ جو ہے نا وہ پذیرائی ملتی ہے. اچھا, کچھ عرصے سے پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر بھی ہیں ان کو تنقید کی جا رہی ہے, ان کے اوپر اپوزیشن کی جانب سے بھی, اور عوامی رد عمل بھی اب تھوڑا سا سخت آ رہا ہے. جیسے مہنگائی بڑھی ہے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کو نا کبھی بھی کوئی چیز اتنی آسانی سے نہیں ملی. لوگ کہتے ہیں عمران خان بہت لکی ہے, جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے, اس کو بڑا کچھ مل جاتا ہے. لیجنڈ تھے, کرکٹ میں بھی, سیاست میں آئے تو پرائم منسٹر بن کے, کون بن سکتا ہے, تو بڑا لکی ہیں. لیکن میری ذرا سوچ مختلف ہے. میں کہتی ہوں کہ عمران خان نے بہت قربانیاں دی ہیں. مطلب کرکٹ کے لیے بھی ان کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑی اپنے آپ کو ایز اے کیپٹن بنوانے کے لیے, اور اتنی ہی زیادہ اسٹرگل ان کو کرنی پڑی سیاست میں بھی.
ان کو کوئی چیز بھی اتنی آسانی سے نہیں ملی. ان کو بہت قربانیاں دینی پڑی, بیوی بچوں کی, فیملی لائف کی, ان کے پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس کی, لیکن جب بھی انہوں نے فیصلہ کیا تو اس قوم اور ملک کے مفاد کے لیے کیا. آپ وہاں بچے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے, ہمیں بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیوں یہاں ایسے بیٹھے ہیں, لیکن اگر یہ خان صاحب کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیتے تو کیسے پاسبل تھا, یہ کیسے کماتے, یہ کیسے کھاتے. جو دیہڑی دار طبقہ ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اگر ایک پرائم منسٹر کی سوچ ہے تو وہ تو بہت ڈیپ سوچ رہا ہے اور وہ بڑا پازیٹیو سوچ رہا ہے. وہ اپنے اس شخص تک سوچ رہا ہے کہ ہر شخص جو ہے نا وہ اس کا سبجیکٹ ہے اور وہ آنسربل ہے. تو خان صاحب کی جو سوچ ہے وہ ہمیں اتنا انسپائر کرتی ہے کہ ہم ان کے جو ہے نا اس پہ بہ جاتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم ان کے ویژن کے مطابق ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, آپ کی جو آپ کے ہسبینڈ ہیں آپ کو ظاہر ہے وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں, تو جو آپ کی ذاتی زندگی ہے جیسے شاپنگ کرنا ہو, کپڑے بنوانے ہوں, تو وہ آپ کیسے ان کے ساتھ جاتی ہیں یا وہ ان کی پسند سے کپڑے خریدتی ہیں, کیا کرتی ہیں؟ کبھی موقع مل جائے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں اور مجھے ٹائم دیں, حالانکہ وہ عادی ہو گئے ہیں اس چیز کے کہ یہ اپنے فیصلے خود ہی کرتی ہے. اچھا. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری شادی کو ماشاءاللہ 17 سال ہو گئے اور بہت اچھا, حسین اور بہت خوبصورت وقت ہم نے گزارا کہ ابھی لگتا ہے جیسے ابھی شادی ہوئی تھی اور وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی نوازی, اور لیکن جو سسرال کا پیار بہت کم خواتین کو نصیب ہوتا ہے, تو مجھے سسرال کا بھی بہت پیار ملا, بڑی لاڈ اور بڑی پیار کرنے والی ساس ملی, اور کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں اپنے سسر کے ساتھ بیٹھی ہوں یا والد کے ساتھ بیٹھی ہوں. اور ہم بڑے بلیسڈ ہیں دونوں میاں بیوی کہ میرے والد صاحب اور میری مدر, میرے ساس سسر جو ہیں, ہم چاروں ماں باپ ہمارے پاس ہیں ہماری پیار کے لیے, گائیڈنس کے لیے, کبھی کوئی نوک جھوک ہو جائے تو سمجھانے کے لیے. لیکن ہماری لڑائی ہوتی نہیں ہے الحمدللہ. ہماری لڑائی اتنی ہوتی ہے کہ جب تک ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھ لیں, بس ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور لڑائی ختم. تو گھر میں کھانا وانا خود بناتی؟ سر نہیں, پہلے تو میں یہ خود ہی کرتی تھی کہ بچے چھوٹے ہیں اور میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں اور سارا کچھ. اب بچے تھوڑے اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ خود ہی مینیج کر لیتے ہیں, تو گھر میں میرے پاس ہیلپ ہے, اسٹاف ہے, کک ہے گھر پہ, جو آپ کی بچیاں ہیلپ کرتی ہیں وہ بھی گھر کی ممبرس کی طرح ہیں, 12 سال سے میرے پاس ہیں. تو کبھی فرق ہی نہیں محسوس کیا کہ میری بیٹی کون سی ہے اور ملازمہ کون ہے. تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آپ ہی کہہ کے بچے بلاتے ہیں, پیار کرتے ہیں, چمیاں کرتے ہیں. تو گھر کے اندر جو آپ نے باہر کسی کو کرنا ہے نا خوش, آپ کے گھر سے جو شخص منسلک ہے, اگر آپ نے اس کے گھر کے اندر اگر آپ تبدیلی نہیں لائے نا یا خوشحالی نہیں لائے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں. تو آپ کے گھر کے جو اسٹاف ممبرز ہیں نا وہی آپ کی امیجیٹ فیملی ہوتی ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ خوش رہیں. سیاست کے علاوہ, خانہ داری کے علاوہ, ذمہ داریوں کے علاوہ کیا ہابیز ہیں؟ میرے خیال سے ابھی تک جب سے میں پیدا ہوئی ہوں صرف ذمہ داریاں ہی نبھا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے بس اسٹیپ بائی اسٹیپ ذمہ داریاں ہی دی ہیں, اور ایک ان سین چیلنج ہوتا ہے ہمیشہ کہ اب شادی ہو گئی ہے لیکن پڑھائی کرنی ہے, بچے ہو گئے ہیں لیکن ماسٹرز کرنا ہے, گھر بڑا ہے, فیملی کو نظر دیکھتے ہوئے سیاست بھی کرنی ہے. تو ہمیشہ 2 پٹریاں جو ہے نا ایٹ اے ٹائم میرے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. آپ کی پرسنل لائف میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے ترقیاں دے رہا ہے, اور آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے اس میں بھی ترقیاں دے رہا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے میری ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اچھا کام مجھ سے دے لے جو اس ملک, اس قوم کے لیے بہترین ہو, اور قوم جو ہے نا وہ یاد رکھے کہ یہ ایک بندی تھی, اس نے کیا تھا. آئیڈیل کون ہے آپ کا سیاست میں, خواتین میں یا مردوں میں؟ دیکھیں, آئیڈیل تو اگر سیاست میں آپ بات کریں تو پھر عمران خان صاحب سے ہٹ کے تو ہم کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. ہی از اے لیونگ لیجنڈ, اور ایز اے ہیومن بینگ ہی از اے ونڈرفل مین. میں کہتی ہوں کہ امیزنگ, ناٹ بیکاز اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت بنایا, اس لیے کہ وہ دل کے بہت صاف ہے. وہ جو بات کرتے ہیں وہ دل کو چھو جاتی ہے, دل سے کرتے ہیں. اس بندے کو کوئی پرچی نہیں چاہیے باتیں کرنے کے لیے, وہ دل سے بات کرتا ہے, دماغ سے بات کرتا ہے, لاجیکل بات کرتا ہے. اور جو ایک چیز جو لوگوں کو نہیں پتا, وہ اسٹڈی بہت کرتا ہے, وہ بکس ریڈ کرتا ہے. مطلب عام روٹین میں کوئی CEO جو ہے نا اس کو کم از کم ایک دن میں ایک کتاب پڑھنی چاہیے. خان صاحب جو ہیں وہ اس ٹائپ کی ریڈنگ رکھتے ہیں, اور اپنا اسکل جو ہے نا ان کا, جو کوئی بات کرتے ہیں تو ان کا جب
انداز ہوتا ہے تو وہ پیچھے سے ان کا نالج ہے جس پہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو پرچیوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ان کی بات سیدھا جو ہے نا لاجیکل دماغ اور دل پہ جا کے اثر کرتی ہے, تو اس لیے لوگ ان کے فین ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آنے والے وقت میں جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اس وقت برسر اقتدار ہے, آئندہ جو انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں ان کو کتنی کامیابی ملے گی؟ دیکھیں میں تو عمران خان صاحب کو تا حیات جو ہے نا کامیابی دیکھتی ہوں, بیکاز ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. انسان تب گھبراتا ہے جب آپ کوئی غلط عمل کرتے ہیں. جب آپ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ سچی بات کرتے ہیں تو نتائج جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی پازیٹیو ہی آتے ہیں. ابھی بھی جو حالات ملک میں کچھ مشکل چل رہے ہیں, پرائسنگ کے اوپر, انفلیشن کے اوپر, آپ کی جو کچھ چینی آٹا کے اوپر بحران آ جاتا ہے, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہر حکومت میں ہوتی ہیں. لیکن بات آپ ہوتی ہے کہ آپ نے مینج کیسے کرنا. وہ الحمدللہ کہ ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے عمران خان صاحب اپنے ویژن کے تحت ان چیزوں پر قابو کر لیتے ہیں. ان کی ٹیم جو ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے ویژن پہ ان چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے. مسائل تو ہوتے ہیں, فلڈز ہر سال آتے ہیں, آپ کو پیٹرول کی اور اس طرح کی انٹرنیشنل لیول کی وجہ سے کچھ پرابلمز ایسی درکار ہوتی ہیں جو آپ عام ذہن کو یا عام آدمی کو نہیں سمجھا سکتے کہ یہ کیوں پرائس بڑھ گئی ہے, یہ کم ہو گئی ہے, لیکن ایک پڑھا لکھا انسان تو سمجھ سکتا ہے. یہ پڑھا لکھا طبقہ جو اپوزیشن میں بیٹھ کے تنقید کرتا ہے, ان پہ مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ آپ آج ہمیں جو مشورے دے رہے ہیں اور آج آپ تنقید کر رہے ہیں, جب 3 بار آپ کو حکومتیں ملی تھی تب آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, تب آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. آج کہتے ہیں کہ IMF نے بیٹھ کے بجٹ بنایا, تو جو آپ کی حکومتیں تھی تب کس نے بنایا تھا؟ یہ لت تو آپ نے خود لگائی ہے نا اپنے آپ کو, کہ آپ بار بار IMF میں اتنے گئے کہ آپ نے اتنا قرضہ سر پہ چڑھا لیا کہ آج آپ کا ملک جو ہے وہ آپ کی اس کو کر ہی نہیں سکتا سسٹین. اگر دوبارہ آپ اس میں نہیں جاتے تو مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں IMF میں جانا پڑا اور آپ کو ڈونیشنز لینے پڑے. مطلب عمران خان جیسا شخص جس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے, جس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے, وہ عوام کے خاطر اگر ڈونیشن لیتا ہے اور آپ اس کے لیے غلط لفظ استعمال کرتے ہیں, بڑے افسوس کی بات ہے. ایک لفظ اور استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ سلیکٹیو زیادہ ہیں, سلیکٹ کیا گیا انہیں. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں, وہ سلیکٹڈ نہیں ہے. عمران خان ہاں ہر دل کی سلیکشن ضرور ہو سکتی ہے, وہ ہے کیونکہ سچا انسان ہے. سچا انسان جو ہے نا ہر کسی کو پسند آتا ہے, لیکن جو ان کی ٹیم ہے نا وہ جو ہے کیپیبل لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں جو اپنا فیلڈ کو اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ اچھا پرفارم کریں گے. جب 5 سال پورے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کریں گے, ہم اچھی جو ہے پرفارمنس دے سکتے ہیں. لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا یہ سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, یہ وہ ایک طبقہ ہے جو خود جس کو کچھ ملا نہیں ہے حکومت میں, جو کچھ بن نہیں پایا, جن کو عوام نے موقع دیا, 5 سال پیپلز پارٹی کو موقع دیا, 5 سال آپ کو نون لیگ کو موقع ملا, یہ لوگ کچھ پرفارم نہیں کر سکے کیونکہ یہ آئے, انہوں نے اپنے پیٹ بھرے, اپنی جیبیں بھری اور چلے گئے. انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ ملک کو اس قابل تو چھوڑو کہ دوبارہ حکومت تمہیں مل سکے یا عوام تمہیں دوبارہ جو ہے چوز کرے. اب یہ بتائیں کہ سردار عثمان گلزار جو ہیں انہوں نے شہباز شریف کی نسبت اپنی مقبولیت میں اضافہ کیا یا ان سے کم مقبولیت ہے؟ دیکھیں ان کی مقبولیت کی بات ہی نہیں ہے یہاں پہ, کام مقبول ہونا چاہیے. انہوں نے کام اور بہت مقبول کام کیے ہیں, جو ایسے کام انہوں نے کیے ہیں کہ وہ ان کو خود ہی مقبول بنا دیں گے. ساؤتھ میں انہوں نے اتنی اچھی جو ڈیولپمنٹ کروائی ہے اور بجٹ جس طرح تقسیم کیا ہے, ہم نے اس دفعہ کا بھی دیکھ لیں اور باقی 2 بھی آپ دیکھیں. پہلے کیا ہوتا تھا, لاہور کا بجٹ ہوتا تھا, اب پنجاب کا بجٹ ہے. آپ کے جو کووڈ-19 کے ہونے کے باوجود جو آپ کو ہیلتھ فیسلٹیز آپ کو دیے جا رہے ہیں وہ اتنا اچھا انہوں نے فگر رکھا ہوا ہے. اس کے بعد آپ کی سڑکیں دیکھ لیں, آپ کے نالے دیکھ لیں, آپ کے سیویج دیکھ لیں, آپ کی صاف پانی جو اسکیمز ہیں آپ وہ دیکھ لیں, تو لوڈ شیڈنگ کے حالات آپ دیکھیں کہ بہت بہتر ہے. آپ یاد کریں پیپلز پارٹی کا دور, لائٹ ہی نہیں آتی تھی, آپ کوئی ڈرامہ, آپ کوئی ٹی وی, آپ خبر نامہ نہیں سن سکتے تھے. جیسے ہی آپ ٹی وی آن کرتے تھے آدھے گھنٹے بعد لائٹ چلی جاتی تھی 2 گھنٹے کے لیے. اتنے برے حالات تھے. آپ دیکھیں کہ جو پازیٹیوز ہیں گورنمنٹ کے وہ بھی تو بتائیں, لیکن جن حالات میں ہمیں حکومت ملی ہے وہ بھی دیکھیں کہ اتنے برے حالات میں, قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک, آپ نے کوئی ادارہ نہیں چھوڑا.
بیوروکریسی کو آپ نے کچھ دیا ہی نہیں آج تک. مطلب کیا آپ نے ملک کے جو حالات آپ دیکھیں اور پھر آپ کہیں کہ جی عمران خان 2 سال میں ڈلیور کچھ نہیں کر سکا. آپ کا تو ٹینیور بھی 5 سال کا ہوتا ہے. ہاں ہمارے فگرز ضرور تھے کہ ہماری کوشش تھی کہ ہم اپنے جو ہیں جو ہمارا ڈائریکشن ہے وہ ہم 3 ماہ میں اپنی بنا لیں گے, 9 ماہ کے اندر ہم اس کی سمت کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے, 2 سال میں ہم یہ کر لیں گے. لیکن بیچ میں جو مشکلات ہمیں آ رہی تھیں وہ بھی تو آپ مد نظر رکھیں کہ کووڈ-19 آ گیا. اب پوری دنیا کی جو حالات ہیں وہ خراب ہیں. جنہوں نے لاک ڈاؤن کیا ان کو بھی کھولنا پڑ گیا کیونکہ آپ نہیں کر سکتے. ایونچولی کیا ہوا کہ جی خود بچیں. تو ہمارا پرائم منسٹر تو ڈے 1 سے یہی کہہ رہا تھا کہ اپنی حفاظت خود کریں. یہ آپ جو ہے اگر آپ اسلامی روح سے بھی دیکھیں نا, اگر آپ ہر وقت باوضو رہتے ہیں تو آپ کو کووڈ-19 کچھ نہیں کرتا. تو آپ اپنے ہاتھ دھوئیں, نماز پڑھیں, آپ جو ہے ہر وقت اپنے آپ کو واش یور ہینڈز, واش یور ہینڈز, واش یور ہینڈز. آپ تو صفائی نفس مان ہے. صرف اتنا کرنا ہے تو کرونا آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. اپنے گھر کے پاس موجود پارک میں واک کے لیے گئیں. اچھا, اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کوئی ایکسرسائز بھی کرتی ہیں, واک شاک بھی کرتی ہیں؟ ہاں جی, مجھے بہت شوق ہے کیونکہ ایک تو اسپورٹس مین فیملی سے تھا تعلق, اور سیکنڈلی مجھے ویسے ہی بڑا شوق ہے کہ انسان ذرا فٹ رہے. تو مجھے تھوڑا سا شوق ہے ویسٹرن کلوتھس پہننے کا, تو اس کے لیے تو آپ کو اپنا مینٹین رکھنا چاہیے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ میرا جاگنگ اور واکنگ ٹریک ہے, اور جب بھی مجھے وقت ملے تھوڑا سا فری تو یہ میرا می ٹائم ہے. تو آئی انجوائے کمنگ ہیئر. اچھا, اور یہ گھر کے باہر ہی ہے, بس یہیں پہ میں واک کرتی رہتی ہوں, تھوڑا میوزک سن لیا. تمام جو ہماری نیبرز ہیں خواتین, ان سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے, ہیلو ہائی ہو جاتا ہے. اور بس یہی ہے, ایک فریش ایئر میں آپ گرینری کے اندر ایک اچھا ٹائم اسپینڈ کر لیتے ہیں. گوجرانوالہ سے آنے والی خواتین ونگ کی عورتوں سے ملاقات کی اور پارٹی پالیسی کے حوالے سے اہم بریفنگ دی. تصاویر آپ نے میرا خیال بڑی آویزاں کی ہوئی ہیں, یادگار تصاویر ہیں, بتائیں کب جی بڑی زبردست یادیں ہیں یہ میری پوری 10 سال کی چھوٹی سی پولیٹیکل اسٹرگل کی. ایز اے ورکر ہم نے شروع کیا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ 14 اگست کو جب ہم نے اسلام آباد کی طرف دھرنے پہ اسٹارٹ کیا تھا. یہ تب کی تصویر ہے, فیشن چیک کرے, گرین کلر اور پی ٹی آئی کا جھنڈا ہم نے پکڑا ہوا ہے بڑی مضبوطی سے. اور یہ والی تصویر دیکھ سکتے ہیں, تمام لیڈرشپ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اس میں, اور عمران خان صاحب ہیں, چودھری سرور صاحب ہیں, علیم خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے کوئی بائی الیکشن کی تصویر ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. یہ میرے حلقے کے MNA-MPs ہیں, اور ہمارے جو ہیں UC کی پریزیڈنٹ ہیں. یہ شفقت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. یہ ہمارا الیکشن تھا, آئی تھنک 131 کے کیمپین آفس تھا, وہاں کی ہے. یہ ہمارے جو ہیں UCs کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کچھ اپریسیشن سرٹیفکیٹس ملتے ہیں, کچھ حلقے کی طرف سے ملتے ہیں. اسد عمر صاحب ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ہمارا رائیونڈ کا جلسہ جو بڑا یادگار جلسہ تھا ہمارا, اس کی 6 دن آئی تھنک میں جلسہ گاہ میں رہی ہوں.
اور کھانا پینا سب کچھ ادھر آ رہا تھا اور پوری ٹیم ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے. اور جو ہماری وہ ٹائیگر فورس کی جو میں ہیڈ کرتی تھی تب, تو ہماری ساری ٹائگرسز ادھر موجود رہی تھے اس دن, اور ہم نے بڑی وہ اس کو مینیج کیا تھا. ایون کہ اسکریچ سے شروع کیا تھا کہ جب ہم نے کنٹینر رکھا اس کے اوپر دوسرا کنٹینر, تب بھی میں وہاں موجود تھی. تب سے لے کے اینڈ تک اس کو کامیابی تک جب تک ہم نے دیکھ نہیں لیا وقت تک ہم لوگ بالکل ساتھ ہیں. یہ سر کنٹینر ہمارا اسلام آباد ڈی چوک, بالکل یہ میں اپنے قائد محترم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں. یہ بھدر ہماری گجرات کے پاس ایک جگہ ہے, ایک چھوٹی سی گاؤں ہے چھوٹا سا, وہاں پہ ایک جلسہ تھا, تب کی تصویر ہے. یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے جو جہانگیر ترین صاحب ہیں اور سرور صاحب ہیں یہ دے رہے ہیں. سب سے یادگار احسن رشید صاحب ہمارے, کچھ ہمارے بڑے اچھے ہمارے جو لوگ تھے وہ اب نہیں ہے ہمارے بیچ میں, لیکن ہماری دل میں ان کے لیے ابھی بھی اتنی عزت رسپیکٹ ہے. اور یہ ایک پراؤڈ تصویر ہے میرے لیے سر ایز اے ورکر کہ احسن رشید صاحب کے ساتھ جو ہے نا ہمارا بڑا خوبصورت وقت گزرا ہے, اور ہم بڑے لکی ہیں کہ ان کی سربراہی میں ہم نے کام کیا ہے. اور یہ میرے ہسبینڈ اور میں عمران خان صاحب کے ساتھ بس ایک تصویر ہے ان کی. اور یہ میری جی ٹائگرسز کی ٹیم ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ ینگ بچی ہیں ساری. بیکاز ہم یوتھ کی جب بات کرتے ہیں نا تو مائنڈ میں صرف لڑکے آتے ہیں, تو ہم زیادتی کر جاتے ہیں کہ فیمیل یوتھ بھی تو بنتی ہے نا. تو آپ کی جو فیمیل یوتھ ہے آپ کی کالج یونیورسٹی کا بہت بڑا چنک ہے جو آپ کا ووٹر ہے, اس کو اس کی فیسلٹی کے لیے ہم کچھ کرتے نہیں ہیں. ہمیں اس وقت جو ہمارا ہے نا کہ ان کو ٹرانسپورٹ ہم دیں, اچھی سڑکیں سیف ہوں ان کے لیے فیسز میں کمی ہو, مطلب اس طرح کی کچھ چیزیں ہم اسمبلی میں انشاءاللہ آگے لے کر آئیں گے. لیکن ابھی تھوڑا سا یہ کووڈ سے ہم نکل آئیں باہر. یہ جی میری الیکشن کیمپین آپ دیکھ سکتے ہیں, 2013 کا الیکشن ہے, ڈیٹ آپ دیکھ رہے ہیں 11 مئی کی. اور یہ ہماری پولنگ ایجنٹس ہیں میرے حلقے کے سارے, اور بیچ میں میں بھی کھڑی ہوں ایز اے پولنگ ایجنٹ. اور یہ ہمارا لاہور کا جلسہ ہے, مینار پاکستان کا, الیکشن سے پہلے جو لاسٹ تھا. اور یہ چند جلسوں کی تصویریں ہیں جس میں ہم لوگ اپنی خواتین کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے اور اکٹھے ایک ہی گاڑی میں. ہم یہ دیکھتے تھے کہ کسی نے پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے نا, یہ بینر یا کچھ پہنا ہوا ہے, تو ہم کہتے تھے بھائی آ جاؤ بیٹھو گاڑی میں, نہ جان نہ پہچان. اس تصویر کا نہیں ہم نے بتایا جو سب سے بڑی جی یہ تصویر جو ہے یہ میرے خیال سے ایک ہماری کسی میٹنگ کی ہے, اور یہ میرے کسی کارکن نے جو ہے نا گفٹ کی تھی مجھے, تو میں نے اس لیے لگائی ہوئی ہے. وہ پیچھے کھڑے ہوئے ساتھ. اور پھر اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھایا. کامران صاحب, آپ کی اہلیہ جو ہے وہ ایک اچھی سیاستدان بھی بن گئی ہیں, ایم پی اے بھی ہیں, تو یہ اچھی بیوی ہیں یا اچھی سیاستدان؟ یہ جناب دونوں ہی ہیں, اچھی سیاستدان بھی ہیں اور گھر کو بھی سنبھالتی ہیں اور گھر میں بھی دلچسپی لیتی ہیں. آپ کے سامنے میں نے یہ خود کھانا بنایا ہوا سارا, اور الحمدللہ یہ جیسے سیاست کرتی ہیں ویسے گھر کو بھی بہت اچھا کنٹرول کیا جاتا ہے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ گھر کے لیے تو بڑی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, گھر میں کھانا بنانا, بچوں کو دیکھنا, آپ کی لک آفٹر آپ کو کرنا, تو یہ سیاست میں بھی بھرپور ٹائم دیتی ہیں اور ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں, تو پھر کیسے مینیج ہوتا ہے؟ آپ کو کبھی کبھار غصہ تو آتا ہوگا؟ نہیں, بس ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, اس کے سسٹم کے مطابق ہم لوگ چلتے ہیں کہ آج بچوں کو ٹائم دینا ہے, آج یہ اسمبلی کا سیشن ہے, اسمبلی میں جانا ہے, آج انہوں نے اس طرح کام اسمبلی میں کرنا ہے, پھر گھر پہ آگے بچوں کو ٹائم دینا ہے, بچوں کو تیار کرانا ہے, پھر اس کے بعد پھر بچوں کو باہر لے جانا ہے کھانے کے لیے, چلا جانا میں نے کبھی ویک میں ایک دفعہ. تو جیسے ٹائم اسمبلی کو دیا جاتا ہے اتنا شام کے ٹائم 5 بجے کے بعد پھر بچوں کا ٹائم گزارا جاتا ہے. آپ ایک بزنس مین ہیں, تو آپ کو کیسے ایڈجسٹ اپنے آپ کو کر پاتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ سیاست میں ہے اور آپ خود بزنس کرتے ہیں؟ بس سر, میں جب میں اڑتا ہوں یہ بھی گئی ہوتی ہے اور جب میں واپس آتا ہوں تو یہ گھر پہ ہوتی ہے, کیونکہ میں نے بھی 8 بجے سے پہلے نہیں آنا ہوتا, تو پھر اس طرح مینیج ہو جاتا ہے ہمارا آپس میں. بس یہ کہ تھوڑی انڈرسٹینڈنگ اگر میاں بیوی کی ہو جائے نا, اور آپ کا ایک مینٹل لیول میچ ہو جائے تو وہ پھر ہو جاتا ہے. لیکن ہم لوگ لکی اس لیے رہے
کہ جو ٹائم ہوتا ہے نا انسان سیکھ رہا ہوتا ہے, جو آپ کا لڑکپن یا جوانی کا ٹائم ہوتا ہے. تو ہماری شادی بہت جلدی ہوئی, ماشاءاللہ ہماری شادی کو 17 سال ہو گئے. تو ہم لوگوں نے ایک اکٹھا گرو کیا ہے. تو اب ہماری بہت ساری عادات ہیں یا بہت ساری دلچسپیاں ہیں یا بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ مکس ہیں, سملر ہیں, کیونکہ ہم نے اکٹھے گرو کیا ہے. تو اتنا وقت ساتھ گزارا ہے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ اتنا وقت گزر گیا ہے, اور لگتا ہے جیسے ابھی شادی ہوئی تھی. اچھا, سیاستدان جو ہیں وہ زیادہ کسی اور جماعت کو پسند کرتے تھے بطور تاجر, جو بزنس مین ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بزنس مینوں کے لیے یا تاجروں کے لیے اچھا ایک پلیٹ فارم دیتی ہے؟ نہیں, بزنس مینوں کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ تو ہمارا تو بلڈ کے اندر پی ٹی آئی ہے. میں تو جب سے ہم دیکھ رہے ہیں تو میں تو شروع سے پی ٹی آئی میں, میرا پہلا ووٹ پڑا ہی پی ٹی آئی کے اندر تھا شروع سے, ٹھیک ہے نا. اور ان میں تو یہ تو پی ٹی آئی بلڈ ہے پیور, ٹھیک ہے نا. اس میں دو رائے بات ہی نہیں ہے. ہمارا پہلا ووٹ کاسٹ پی ٹی آئی کے اندر ہوا تھا جب سے ہم نے ڈالا شروع کیا. تو بزنس مین پوچھ رہے ہیں, بزنس مین کے حوالے سے اب دیکھیں ملک کے حالات, سسٹم جو تھا, جو پچھلی حکمران گئے ہوئے ہیں آپ کے سامنے, جو انہوں نے سسٹم انہوں نے بنایا ہوا تھا, وہ سیاست نہیں کرتے تھے, وہ تو کاروبار تھا سارا. وہ سارا کاروبار ان لوگوں نے کیا ہوا تھا. اب ریل ملک کی سٹوری اب آپ کے سامنے ہے. پہلے ملک نہیں چلتا تھا, پہلے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی چلتی رہی ہے پہلے شروع سے لے کر اب تک. اصل وہ تھا ٹیمپریری, ملک کو چلاتے تھے, ہر بندہ کوئی ڈالر لے کے جا رہا ہے, کوئی اسٹوری ہم نہیں سنتے سب نے, ہر بندے کی نئی اسٹوری ہوتی تھی. 12 ملک کی اکثر پوزیشن اب کچھ سیٹ ہونے والی تھی, کورونا نے ہمیں کر دیا کوئی ٹانگ. اب الحمدللہ یہ نکلیں گے اس سے. پوری دنیا دیکھیں, بڑے بڑے ملک کس چیز میں رہ گئے ہیں. امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں, پورے یورپ بیٹھ گیا ہے. تو پاکستان تو بیچارہ پھر ہمارا تھرڈ ورلڈ ملک بنتا تھا نا. تو بڑی بات ہے کہ اس ماحول میں اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا. تو بقایا تو بات چھوڑیں ہم.